آپ پچھلے ایک مہینے کا اگر ہم خلاصہ بیان کریں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پریزیڈنسی ہے تو ان یور جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی ٹرمز کے اندر آپ کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں دیر از اے ون ورڈ بگ اسٹک ڈپلومیسی. بگ اسٹک تو انہوں نے سوری پنجابی ڈنڈا نہیں وہ پنڈا تھا میں نہ پتہ پنڈ رہے ہو کہ نہیں وہ ٹوٹکا ایک ہوتا ہے وہ جدے ٹوٹکا ہوتا ہے نا وہ کہ سارے بچے ہوندے وہ گھمائی جا رہے ہوتا ہے ماری جا رہے ہوتا ہے گھمائی جا رہے ہوتا ہے اس لئے ٹوٹکا پڑھیا ہوا ہے ڈنڈا پی رہے جی ڈرم صاحب نے ڈنڈا. دیکھیں جی ایک بگ اسٹک ڈپلومیسی ہے. اس میں یہ ہے کہ نہ وہ اپنے الائز کو چھوڑ رہے ہیں نہ وہ اپنے پارٹنرز کو دیکھ رہے ہیں. فار ایگزامپل پناما ہو کینیڈا ہو ان کے مسئلے کیا ہیں جس ہماری سوورینٹی چیلنج کی جا رہی ہے. گرین لینڈ ہو کینیڈا کو اپنا کہنا کہ جی ہماری اسٹیٹ بن جائے گورنر ٹروڈو کہنا مطلب یہ ایک تو یہ چیز ہے. پھر دوسرا انہوں نے ٹیرف وارز شروع کر دی وہ آپ کو سامنے دنیا میں سب سے پرانے جو ان کے دوست ہیں میکسیکو اور کینیڈا کے اوپر لگا دی 25% ادھر لگا دیا. تھوڑا سا ٹیمپریری. پھر اگر مڈل ایسٹ میں آ جائیں تو انہوں نے کہہ دیا جی ایتھنک کلینزنگ کی بات کر دی. عرب ورلڈ ساری کی ساری عرب لیگ نے سعودی عرب جی سی سی کے ممالک نے یہ جو ایتھنک کلینزنگ کی بات کی کہ غزنز کو یہاں سے نکال دیں ویسٹ بینک سے ان کو نکال دیں اور ہم یہاں پہ اپنی مرضی سے چیزیں کریں گے. سو اگر آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ وہ ایتھنک کلینزنگ کے حوالے سے دیکھا گیا. اگر آپ یورپ میں چلے جائیں تو وہاں پہ بات ہو رہی ہے ٹیرفز کی بات ہو رہی ہے سوورینٹی کے چیلنجز کی بات ہو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا جا رہا ہے کہ ہی از انورڈ لوکنگ اینڈ کنفیوز لیڈرشپ ہے. فار ایگزامپل کل ہی جو ان کے ڈیفینس سیکرٹری ہیں ہیگ پٹسٹ نے یہ کہا کہ جناب جرمنی میں جا کے انہوں نے کہا کہ ہم ڈیفینس سپینڈنگ بڑھائیں گے. جیسے ہی وہ واپس امریکہ آئے انہوں نے ایک لیٹر لکھا اور کہا کہ ہم ڈیفینس سپینڈنگ جو ہے وہ کم کریں گے. اس میں آپ دیکھیں وہ یورپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینس سپینڈنگ 5% آف دا جی ڈی پی کرو. اگر امریکہ 5% آف دا جی ڈی پی کرتا ہے ایز اے پارٹ آف دا بینگ نیٹو ممبر تو دیٹ از $1.2 ٹریلین. رائٹ ناؤ وہ $850 ارب آلریڈی اسپینڈ کر رہے ہیں. سو دیر از اے کنفیوژن ود ان دی کیبنٹ. ڈاج میں چلے جائیں وہاں پہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں ایلون مسک وہ کہہ رہے ہیں جی $6.7 ٹریلین کی فیڈرل فنڈنگ ہے اس میں سے $2 ٹریلین سلیش کرنا ہے. دھیان انہوں نے کر لیا یو ایس ایڈ کے اوپر. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی اب فار ایگزامپل وہ کہہ رہے ہیں جی $21 بلین ہم نے دینا تھا ڈیموکریٹس نے انڈیا کو ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھانے کے لیے. اٹ مینس کہ وہ وہاں پہ نئی حکومت لانا چاہتے تھے. سو ڈونلڈ ٹرمپ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ مودی کو نہیں دیکھنا چاہتی. تو مطلب وہ بڑی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس طرح انٹرنیشنل پالیٹکس میں دیکھیے امریکہ از کنسیڈرڈ ایز این اینکر آف اسٹیبلٹی ان انٹرنیشنل پالیٹکس بیکاز آف اٹس بات کی یہی بات ہے کہ دیر ہولے. ہم یہ سارے ایشوز ون بائی ون اس کے اوپر بات کرتے ہیں. حسن اگر آپ سے میں پوچھوں کہ 20 جنوری سے لے کے 20 فروری تک ایک مہینہ پورا ہو گیا سو ہر روز جب آپ اٹھتے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ایک بڑی سٹوری ہوتی ہے آج ٹرمپ نے یہ کر دیا. تو ہاؤ ڈو یو سی پریزیڈنٹ ٹرمپ مطلب ظاہر ہے ان کے پاس یہ لاسٹ ٹرم ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایسا پیغام دیا ہے ایسا سبق دیا ہے دنیا کو اور پاکستان کو بالخصوص کہ اس کو یاد کرنا جو ہے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. پاکستان افغانستان کی بات کریں گے سب سے بڑا سبق ہے جی. دیکھیں یوکرائن کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے اپنا جو ہے وہ شولڈر اپنا جو ہے ان سے ہٹا دیا ہے سپورٹ ہٹا دی ہے تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس جوہری صلاحیت موجود ہے. اگر ہم نے یوکرائن کی طرح اپنے پروگرام کے حوالے سے اگر ہم وہی کر گزرتے خدا نخواستہ جو یوکرائن نے کیا ہے تو آج ہم کدھر کھڑے ہوتے. امریکہ آپ دیکھ لیں نا امریکہ تو وہ دور بیٹھا ہوا ہے یورپ وہ دور بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ہندوستان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ہم سے 5 گنا 10 گنا بڑا ملک ہے ہمارے ساتھ بالکل نیبر کے اوپر موجود ہے. تو یہ ایک بہت ویک اپ کال ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کو اس سے سبق لینا چاہیے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی ایسی نئی بات نہیں کی میرے حساب سے. یہ وہی باتیں ہیں جو کنسسٹنٹلی ٹیرفز کے حوالے سے وہ پچھلے 15-20 سالوں سے کر رہے ہیں. کوئی نئی بات نہیں کی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی جو اس مرتبہ جو باتیں کی ہیں ٹیرفز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی چیزوں کی ہمارے ملک پہ اتنی ہم ڈیوٹی جو ہے آپ کو لگا رہی ہیں تو آپ بھی پھر ہمارے ساتھ اتنی ڈیوٹی لگائیں نا, چاہے وہ ہندوستان ہے چاہے وہ پاکستان ہے چاہے کوئی بھی ملک ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی جو اشیاء ہمارے پاس آتی ہیں ہم ان پر 5% لگاتے ہیں 10% لگاتے ہیں تو پھر ہماری اشیاء پر بھی آپ 5-10 لگائیں. بالکل نہیں ہو سکتا کہ آپ ہماری اشیاء پر لگائیں 80% اور ہم آپ کی اشیاء پر لگائیں 20%. انہوں نے کہا جی ایسے نہیں ہوگا. کوالٹی کی بات کی انہوں نے.